سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ جس لائن سے تعلق رکھتے ہیں، جیسے آپ تاجر ہیں تو جب دکان سے نکلیں تو وہاں دکان میں تالا جیسے لگاتے ہیں نا، ویسے یہاں بھی تالا لگا دیں آپ، یہ سب سے بنیادی چیز ہے۔ ورنہ مسجد میں آتے جتنا آدمی وہاں حساب نہیں کرتا اتنا مسجد میں حساب کرتا ہے کہ نہیں؟ اور ساری پلاننگ یہی ہوتی ہے کہ اب نماز بعد فلاں میٹنگ میں جانا ہے، ابھی 1500 کا کام ہوا ہے، ابھی 3000 کا کام کرنا باقی ہے کہ نہیں؟ تو یہ سب سے اہم اور بنیادی چیز ہے کہ انسان اپنے ذہن کی حفاظت کرے۔ جب نماز میں آئے تو اس کی پوری توجہ یہ ہونی چاہیے کہ شیطان کا کوئی شیطانی حملہ نماز کے دوران نہ ہو، چونکہ نماز میں جب آدمی جاتا ہے تکبیر تحریمہ کے بعد تو پھر ذہن ادھر ادھر، اور ذہن جتنا ادھر ادھر جاتا ہے، دیکھتے نہیں ہے کہ پورے دن محلے میں گھومے گا اس کو گرمی نہیں ہوگی، لیکن مسجد میں آئے گا تو فوراً گرمی، پسینہ شروع، اس کی ساری توجہ پنکھے اور اے سی پہ ہے تو ظاہر سی بات ہے گرمی لگے گی۔ بھائی 10 منٹ کے لیے کم سے کم ہم ایسے نماز میں منہمک ہو جائیں کہ ہمیں احساس بھی نہ ہو۔ بلکہ بعض سلف کے بارے میں آتا ہے کہ ان لوگوں کے پیر میں بڑی سخت خطرناک بیماری پڑ گئی تھی، اور ہزار علاج کے باوجود یا بغیر علاج کے، یہ میں اپنے طرف سے کہہ دیا، طبیب کا مشورہ یہ رہا کہ اس کو کاٹنا ہے۔ تو بھائی کیسے کاٹا جائے؟ اس زمانے میں اتنے وسائل نہیں تھے، تو یہی ہوا کہ انہوں نے کہا کہ بھائی جب میں نماز پڑھوں اور سجدے کے حالت میں جاؤں تو یہ ہمارا آپریشن ہو جانا چاہیے۔ تو اس قدر ان کی نماز خشوع خضوع والی ہوتی تھی کہ نماز کے حالت میں اگر پیر کوئی کاٹ کے لے کے چلا جائے تو ان کو پتہ نہیں چلتا تھا۔ اور حضرت عمر کی زندگی مثال نہیں ہے، آپ نے نماز میں پڑھتے ہوئے جہاں تک طاقت رہی آپ نے نماز کو پڑھی، مکمل کی، کھینچتے رہے، اور پورا پیٹ الگ ہو چکا تھا ساری چیزیں۔ تو اس کے لیے ہمیں خشوع خضوع کے لیے یہی ہے کہ نماز کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن بنیادی چیز یہی ہے کہ ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ جب مسجد میں آئیں تو ہم اپنے دل و دماغ کو محفوظ رکھیں اس شیطانی وساوس سے، نمبر 1۔ نمبر 2، جو دعائیں ہم نماز میں پڑھتے ہیں اور جو ارکان ہیں اس کے مقام اور اس کے اہمیت کو سمجھے۔ جیسے تکبیر تحریمہ، تکبیر تحریمہ کا کیا مطلب ہوتا؟ تکبیر کا مطلب اللہ کی بڑائی، کبریائی بیان کرنا، اور تحریم یہ حرام سے ہے، یعنی اللہ رب العزت والجلال کے اس تکبیر کے ساتھ ہم نے دنیا کی تمام چیزوں کو حرام کر دیا۔ جب اس نیت اور اس جذبے سے جب ہم اللہ اکبر کہتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، اور اسی کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد ذہن اگر جاتا بھی ہے تو ہمارے دل و دماغ میں تصور پیدا ہوتا ہے کہ نہیں، دائیں تاکنا حرام، بائیں تاکنا حرام، اوپر تاکنا، سب چیز جائز تھی لیکن تکبیر تحریمہ کے بعد حرام۔ پھر جو ہم دعا پڑھتے ہیں اللہم باعد بینی و بین خطایا، تو اس کے معنی کو سمجھیں تو پھر انسان کے اندر خشوع خضوع پیدا ہوتا ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اس کے بعد ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو ہمارے دل میں ہوتا ہے کہ اللہ ہم صرف تجھ سے مانگ رہے ہیں، ہماری پریشانیوں کو صرف تو ہی سن سکتا ہے، تیرے علاوہ اس روح سب دشمن ہیں، یہاں کوئی بھلا نہیں کر سکتا، بس تو ہی ہے، اور ہمارے سارے معاملات تیرے سپرد ہے۔ تو انسان جب اس جذبے سے جب رکوع سے اٹھتا ہے تو ہم رکوع سے اٹھتے تو کیا کرتے ہیں؟ سمع اللہ لمن حمدہ۔ کہاں سے خشوع خضوع پیدا ہوگا بھائی؟ ہم جب کہیں تو سمع اللہ لمن حمدہ، ہمارے ذہن میں یہ ہو، ہمارے زبان سے جب یہ کلمات ادا ہوں اور ہمارے یہ ہاتھ اٹھے تو ہمارے دل و دماغ میں یہ ہونا چاہیے کہ ہم نے جو کچھ تعریف کی اللہ نے سب سن لیا۔ یہی اس کا مطلب ہوتا ہے سمع اللہ لمن حمدہ، جس نے اللہ کی بڑائی بیان کی سب سن لیا اس نے۔ تو جب ہم اس جذبے سے کہیں گے سمع اللہ لمن حمدہ تو ظاہر سی بات ہے نماز میں خشوع خضوع پیدا ہونا ہی ہے۔ پھر آپ جب رکوع میں جائیں یا سجدے میں جائیں تو کہے اللہ کے رسول نے کہا بھائی رکوع میں اللہ کی بڑائی بیان ہونی چاہیے، جس نے پیدا کیا، سنسار کو بنایا۔ سجدے میں جائیں تو اسی جذبے سے، تو اس سے کیا ہے انسان کے اندر مزید خشوع خضوع پیدا ہوتا ہے۔